بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ پنجاب میں کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں کی سم کارڈ بند کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے افراد جو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین نہیں لگوائیں گے، ان کے موبائل فون کی سم بند کر دی جائے گی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل حقیقت پلس کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فری میں مل سکے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے افراد جو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین نہیں لگوائیں گے، ان کے موبائل فون کی سم بند کر دی جائے گی۔ صوبے میں زیادہ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے جن دیگر تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے، ان میں ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے سرکاری دفاتر، شاپنگ مالز، پارکوں اور ریسٹورانوں میں داخلے پر پابندی شامل ہے۔ تاہم پہلے مرحلے میں فون کی سم کو بند کرنے کی تجویز پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ جمعرات کے روز صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت ہونے والے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا گیا تھا۔ صوبہ پنجاب کے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ اس فیصلے کا باقاعدہ اطلاق 30 جون کے بعد ہوگا۔ محکمہ صحت کے اہلکار کے مطابق یہ تجاویز زیادہ کرونا کے حوالے سے قائم کیے گئے خصوصی وفاقی ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے صوبائی حکومت کو بھجوائی گئی تھی۔ ایسے اقدامات کا مقصد حکومت کی طرف سے طے کیے گئے اس ہدف کو پورا کرنا ہے، جس کے مطابق 70% کے لگ بھگ آبادی کو رواں سال کے آخر تک کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگا دی جائے گی۔ اس ہدف کے مطابق صوبہ پنجاب میں 5 سے 7 کروڑ افراد کو ویکسین لگانا ضروری ہوگا، جو ملک میں کسی بھی دوسرے صوبے سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں لوگوں کو ویکسین لگانے کی رفتار ابتدا ہی سے سست روی کا شکار تھی، جس کی بڑی وجہ ویکسین کی عدم دستیابی بتائی جاتی ہے۔ تاہم حکومت کا دعویٰ ہے کہ ملکی ضروریات کے مطابق وافر تعداد میں ویکسین حاصل کرنے کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 95 لاکھ سے زائد ویکسین کی خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ تاہم مکمل طور پر ویکسین لگوانے والے افراد کی تعداد 25,40,000 سے زیادہ ہے۔ ایسے میں اگر لوگوں کو ویکسین لگانے کی رفتار تسلی بخش ہے تو پابندیاں عائد کرنے اور موبائل فون کی سم بند کرنے جیسے اقدامات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ایسے اقدامات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پاکستان میں تمام تر ویکسین لگوانے والے افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ نمبر کے ذریعے ویکسین کے لیے اپنا اندراج کروائیں۔ اس نمبر کے جواب میں انہیں ویکسین کوڈ بھیجا جاتا ہے۔ محکمہ صحت کے ترجمان کے مطابق ویکسین لگوانے والے افراد کے اعداد و شمار کو شہریوں کی رجسٹریشن کے قومی ادارے نادرا کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ جو بھی شخص ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا لیتا ہے، اس کی شناختی کارڈ کے سامنے اندراج ہو جاتا ہے کہ وہ ویکسین لگوا چکا ہے۔ یہ اعداد و شمار نادرا کے ریکارڈ میں اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح نادرا کے ریکارڈ کی مدد سے ایسے افراد کی نشاندہی آسان ہوگی جنہوں نے 30 جون کے بعد ویکسین نہیں لگوا رکھی ہوگی۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق ایسے افراد جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوگی اور انہوں نے ویکسین کے لیے اندراج کروانے کے لیے پیغام بھی نہیں بھجوایا ہوگا، پہلے مرحلے میں انہیں انتباہ کیا جائے گا۔ وہ افراد جنہوں نے ابھی تک رجسٹریشن کے لیے مقررہ نمبر 1166 پر اپنا شناختی کارڈ ہی نہیں بھیج رکھا، انہیں انتباہی پیغامات بھیجے جائیں گے کہ وہ رجسٹریشن کروائیں اور ویکسین لگوائیں۔ اس کے بعد انہیں ایسا کرنے کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے اگلے مرحلے میں وہ افراد جو انتباہ کے باوجود بھی ویکسین نہیں لگوائیں گے، ان کے شناختی کارڈ سے منسلک سم کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے۔ سم اس صورت میں دوبارہ بحال ہو پائے گی جب صارف ویکسین لگوائے گا۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق صوبے تاحال 50 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔
تاہم ایسے افراد جن کو ویکسین کی دوسری خوراک نہیں مل پائی یا وہ مکمل طور پر ویکسین نہیں لگوا سکے، ان کی تعداد 40 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مکمل طور پر ویکسین لگوانے والے افراد کی تعداد تاحال 10 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ تاہم محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ 40 لاکھ افراد جنہیں ویکسین کی دوسری خوراک نہیں ملی، ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کی دوسری خوراک کا وقت ابھی نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے افراد جو دانستان دوسری خوراک لگوانے کے لیے نہیں آئے، ان کی تعداد 3 سے 4 لاکھ کے قریب ہے۔ حکومت نے ابتدا میں 70 سال کے افراد سے ویکسین لگانے کا آغاز کیا تھا، جبکہ حال ہی میں 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو بھی ویکسین لگوانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کا دعویٰ ہے کہ صوبے میں ویکسین لگانے کی رفتار تسلی بخش ہے، تو ایسے میں پابندیاں اور سم بند کرنے جیسے طریقہ کار اپنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ محکمہ صحت کے ترجمان کے مطابق اس کا مقصد سال کے آخر تک ویکسین کا ہدف حاصل کرنا ہے۔ تاحال سرکاری سطح پر کسی ایسے سروے کی نشاندہی نہیں کی گئی جس سے یہ معلوم ہو پائے کہ صوبہ پنجاب میں یا پاکستان میں کتنے لوگ ویکسین لگوانے کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ اس طرح یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی ویکسینیشن نہ لگوانے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ تاہم حکومت کے لیے اس کو جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صوبے کے ہسپتالوں میں آنے والے کرونا کے مریضوں کی عمریں اور ان کی بیماری کی نوعیت کو جانچا جائے۔ میو ہسپتال لاہور کے سی ای او ڈاکٹر اسد اسلم نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے پاس ہسپتالوں میں اس وقت آنے والے زیادہ تر کرونا کے مریض سنگین نوعیت کی بیماری کا شکار ہیں۔ جو مریض ہسپتالوں میں آ رہے ہیں ان کی عمریں 50 یا 60 برس سے زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی، کیونکہ اگر آپ ویکسین لگوا لیں تو 100% آپ تشویشناک درجے کی بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پی ایم اے کے صدر ڈاکٹر اشرف نظامی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگانے کے حق میں ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس کے لیے لوگوں کو مجبور کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد جن کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ ان کا عوام سے رابطہ رہتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر، پولیس، سرکاری دفاتر اور دیگر ایسے ادارے، ان کے لیے تو ویکسین لگوانا لازم ہونا چاہیے اور اس پر عمل درآمد بھی ہر حال میں ہونا چاہیے۔ تاہم ڈاکٹر اشرف نظامی کے خیال میں عوام پر زبردستی کرنے یا انہیں مجبور کرنے کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے خیال میں لوگوں کو مجبور کرنے کا طریقہ کار درست نہیں، انہیں ویکسینیشن کے عمل میں شامل کرنے اور اسے اپنانے پر قائل کرنا چاہیے۔